آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. ہمارے مہمان ہیں آج سابق صدر پیپلز پارٹی کے کوچر پرسن محترم آصف علی زرداری صاحب. زرداری صاحب ویلکم. تھینک یو عارف بھائی. اچھا پہلے بتائیں یہ کہ آج کل وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن سے بہت ناراض ہیں، خاص طور پر جب سے لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف نے ان کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا ہے. لیکن انہوں نے جو گزشتہ روز یہ فرمایا کہ آپ لوگ تو سیاستدان ہی نہیں ہیں، آپ موروثی سیاستدان ہیں اور کوئی جد و جہد بھی نہیں ہے آپ کی، اور ساری جد و جہد ان کی ہے. بھٹو صاحب کی بھی کوئی حادثاتی طور پر ایوب خان کی وجہ سے وہ سیاست میں آ گئے، تو سیاستدان تو پھر ایک وہی ہیں. یہیں تو ہمارا اس سے اختلاف ہے کہ سلیکٹو خود ہیں. ایٹماسفیئر رکھا جاتا ہے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ سے، ادروائز آپ کا جو پارلیمنٹری منسٹر ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو وہ کام رکھے، تاکہ اور گورنمنٹ کے ایڈوانٹیج میں ہے کہ کام رہے چلے، حکومت کے بل آئیں جائیں نکلیں. یہ ہر بات پہ سکسر لگاتے ہیں، تو سکسر لگائیں گے تو آؤٹ ہی ہوں گے نا. کرکٹر ہیں وہ تو سکسر لگائیں گے نا، آپ کو معلوم. تو پھر آؤٹ ہونا ہے. کس لحاظ سے آؤٹ؟ آؤٹ اگر پارلیمنٹ میں کوئی بزنس نہیں ہوگا، کوئی پارلیمنٹ بزنس نہیں ہوگا، کوئی لا پاس نہیں ہوگا، کچھ نہیں کام نہیں ہوگا، تو پھر آؤٹ ہے نا. تو یہ جو آپ بات تو ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی کہ بھی آپ نے پارٹی انہیرٹ کی، شہباز شریف صاحب بھی نواز شریف کے بھائی ہونے کی وجہ سے آ گئے، اور خان صاحب تو وہ تو لون اپنی جدوجہد سے آئے ہیں. آپ ہنس رہے میری بات. یہاں مجھے پارٹی بیوی نے جب حوالے کی تو وہ ایک انسیڈنٹ کی بات، اور اس سے پہلے 12 سال جیل میں کون گیا تھا؟ عمران گیا تھا. مجھے یہ بتائیں نا. اور وہ سارے کیسز میں جیتا بھی. تو میں بیوی سے شادی کرنے سے پہلے کوئی وانٹڈ ڈیکوائٹ تھا؟ سوچنا یہ ہے نا. اگر ہماری فیملی ہسٹریز لے لیں تو پاکستان سے پرانی ہسٹریز ہیں سب کی. ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ذوالفقار علی بھٹو کی جو جدوجہد تھی پیپلز پارٹی کو قائم کرنے میں اور اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ان کی جدوجہد اس حد تک تھی کہ ایوب کے مارشل لا سے وہ لڑے، ایوب سے لڑے، جیلوں انہیں بھگتی ہوئے زمانے کی، اور اس کے بعد جا کے ان کا ون مین ون ووٹ کی کا کانسیپٹ ایکسیپٹ ہوا، جس پہ الیکشن کرائے گئے. اور سب سے بڑی چیز تو 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے جو ہم نے دوبارہ 18th امینڈمنٹ کے ذریعے، کنسنسس کے ذریعے دوبارہ ہم لے آئے. لیکن یہ آپ نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں کچھ بات بن نہیں رہی، تو یہ کس طرح چلے گا سلسلہ آگے؟ اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں چلے گا. تو کیا ہوگا پھر؟ فریش الیکشنز. You see fresh elections? Yes. How soon? I can't give you a date. I have no crystal ball نہیں ہے، مگر یہ نہیں چل سکتا. ایک تو اکنامیکل ڈبیکل ہے، اس کی وجہ سے نہیں چل سکتا. 1000% انفلیشن ہو رہی ہے، ہر چیز. اب آپ نے اپنے پوچھیں ذرا بی بی سے، اپنی بیگم صاحب سے کہ گیس کا بل کتنا آیا اس منتھ، بجلی کا بل کتنا آیا ہے. یہ ٹیکس ان سے ایف بی آر سے کلیکٹ ہو نہیں رہا. تو یہ پرانی ایک ڈار صاحب عادت ڈال گئے کہ آپ پرائسز بڑھا دو، وہاں سے ٹیکس کلیکشن کرو. یہ بھی اسی زمرے میں چل رہے ہیں. تو دس از ناٹ دا وے ٹو رن دی اکانومی. جب ہم آئے تھے تو یہی عالم تھا. مشرف صاحب سے بھی چل نہیں رہی تھی، اور ہم نے ہر چیز کو آ کے ٹھیک کیا، اور ودن 3 months, ودن 6 months، ایک سال میں ہی پک اپ کر گئی. وی ور کلیکٹنگ دا رائٹ اماؤنٹ فرام دی ایف بی آر. بلکہ ایکسپورٹ شاید 25 بلین تک پہنچ گئی تھی آپ. 27 بلین. 27 بلین جو ابھی بھی نہیں پہنچ سکی، یہ 30% ڈیویلویشن کے بعد.
وہ تو انڈسٹریز بند ہو گئی نا، لوگ بیچ گئے، لوگ زمینیں بیچ گئے، جو اپنی ان نے لائبلٹیز اتاری، زمین بیچ کے صنعت کار نے لوہے میں اپنی مشینیں بیچ کے اس نے اپنی لائبلٹیز دی اور گھر جا کے کوئی اور بزنس کر رہا ہے. لیکن زرداری صاحب اس کے باوجود یہ کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو حالیہ الیکشنز ہیں ان میں سندھ تک ہی محدود ہو کر رہ گئی؟ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. آپ یہ کہیں کہ ایک 2 بارڈرز تو ہمیں کراس کرنے نہیں دیتے، اور پنجاب میں ساؤتھ میں سے بھی کچھ سیٹیں ہم نے لی، باقی دیر واز سے کہتے ہیں کہ ملی اور سینٹرل پنجاب سے بھی ہم نے راجہ صاحب آئے ہیں، پنڈی سے بھی سیٹ نکالی ہے. ہاں لیکن وہ جو چند سیٹیں ہیں نا پنجاب سے، وہ پنجاب میں آپ کے ویکیوم کو پی ٹی آئی نے فل کر دیا. میں نہیں مانتا کہ پی ٹی آئی نے فل کر دیا. اب بھی یہ جس طرح کہ بلاول صاحب نے بھی کہا اور اب شہباز شریف صاحب نے بھی، جب آپ کہتے ہیں سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں عمران خان ہے نا، کس طرح وہ جن لوگوں کے ساتھ ایم این اے میں بیٹھا ہوا ہے اپنے پارلیمنٹیرینز کو جانتا نہیں، سوائے 2 3 4 کو جو پرانے اس کے ساتھ ہیں، باقی سب تو نئے فوجی بھرتی ہوئے ہیں اور وہ ان کو جانتا ہی نہیں ہے. سو کیسے کیبنٹ بنتی ہے، کیسے چلتی ہے، کیسے کام ہوگا؟ ابھی آپ کی حال ہی میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، اس پہ بھی یہ طنز کیا گیا کہ یہ، بلکہ وزیر خزانہ نے کیا کہ شکر ہے کہ اب سڑکوں پہ نہیں گھسیٹا جا رہا. ان کا اشارہ تھا جو شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. وہ تو جسے کہتے ہیں نا ایک جلسے کی زبان ہے، جلسے میں، ورنہ تو کوئی لا تو نہیں ہے جو کیسے کر سکتا ہے کسی بھی کے ساتھ. اب یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا، مگر کسی کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. ہاں نیچرلی، بٹ نہیں، ایک سمبولکلی تو بات تھی نا کہ آپ کا اور ان کے درمیان بہت بڑا گیپ تھا. جب میاں نواز شریف لنڈن میں آپ کو ملنے کی کوشش کرتے رہے تو آپ ان سے بڑے ناراض تھے، جس انداز سے انہوں نے آپ کے ساتھ ایک کھانا تھا وہ کینسل کیا، اور وہ بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے، یعنی جو ماورائی کوف تھے ان کو. پھر جب وہ مشکل میں ہوئے تو انہوں نے آپ سے لندن میں بڑی کوشش کی ملنے کی، لیکن آپ نے ان کو پلہ نہیں پکڑایا. تو اب یہ جو موجودہ سیٹ اپ میں جس طرح آپ کٹھے ہوئے ہیں، یہ اس لیے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اس کا؟ عمران کو بھی جاتا ہے. لیکن اختیارات کے حوالے سے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بااختیار وزیر اعظم نہیں ہے؟ آپ کہہ لیں، میں نہیں مانتا. اچھا، آپ کا خیال ہے کہ ان کو جس طرح چلایا جاتا ہے اس طرح چلتے ہیں؟ وہ اگر دیکھا جائے تو اسی حوالے سے یہ جو آپ کے اور آپ کی انجیرہ پہ جو منی لانڈرنگ اور فیک اکاؤنٹ کیس ہے، اس کا تعلق بھی اسی تسلسل سے. اگر آپ لیٹسٹ دیکھیں، اس میں عقیل ڈیڈی ہے، کراچی کا پرومیننٹ بزنس مین ہے، اس نے آ کے ٹی وی پہ اکنالج کیا کہ 96,000 یا 9 lakhs کے قریب اس طرح کے فیک اکاؤنٹس ہر بزنس مین کے ہیں. کوئی انڈسٹری، کوئی بزنس مین بزنس کر ہی نہیں سکتا اگر آپ اس فیک اکاؤنٹس کی بات کریں گے. اچھا، تو اور ہم پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے ان فیک اکاؤنٹ سے اپنی جو میری شوگر کی پیمنٹ ہے وہ اس میں آئی، شوگر کین کی پیمنٹ. سو خیر، تو کورٹ دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے. نہیں لیکن مثلا آپ نے جو آج سپریم کورٹ میں یہ درخواست کی ہے کہ یہ نیب کی بجائے اس کی ریویو کیا جائے، اس کو نیب کے پاس بھیجنے والے فیصلے کو. نہیں، نیب کے بارے میں نہیں، ریویو سارا یہ ہے کہ اگر مدعا سندھ کا ہے، اگر ایشو سندھ کا ہے، بندہ سندھ کا ہے، تو پھر آپ اسلام آباد میں مجھے کیوں ٹرائی کر رہے ہیں؟
آپ نے نیب میں ہی کرنا ہے تو آپ سندھ کی نیب میں ٹرائی کریں مجھے. وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی نیب آپ انفلوئنس کر لیں, بڑے ڈرتے ہیں وہ. کیوں میں جانتا ہوں, ڈرتے تھے کہ میں نیب کو جانتا ہوں کیا سندھ میں. ایسے ہی لگتا ہے. مثلا آپ نے یہ بھی کہا اپنی درخواست میں کہ یہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس میں کچھ نہیں ملا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس پہ, اسی لیے اب یہ معاملہ نیب کی طرف تو اس کو ہم نے پہلے ہی چیلنج کیا ہوا ہے نا اپنی پریئر میں. ان کے پاس بھی ثاقب نثار کے پاس بھی جو پریئر تھی اس میں ہم نے چیلنج کیا ہوا تھا جے آئی ٹی کے بننے کو. تو زرداری صاحب یہ آپ پر, آپ کی ہمشیرہ پہ, بلکہ بلاول صاحب کا نام بھی غیر معمولی طور پہ ای سی ایل پہ ڈالا گیا. ادھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو نیب کی کسٹڈی میں ہیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ, چاہے وہ منسٹر انکلیو رہتے ہوں یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں, اس کی وجہ سے ان کو لیو ہو. میاں نواز شریف صاحب نے تو یہ میڈیکل بنیادوں پر درخواست دی ہے کہ ان کو کم از کم رہا کیا جائے ضمانت پہ. یہ کیا, میرا سوال یہ کہ یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ آئی ٹوٹلی فیل کہ بیل شوڈ بی مینڈیٹری. جب تک کیس چلتے ہیں, جب تک سزا نہیں ہو جاتی, ایوری بڈی شوڈ گیٹ بیل. نہیں, لیکن اس وقت دیکھا جائے تو عمران خان صاحب ٹھیک تو کہتے ہیں ایک لحاظ سے کہ ابھی زرداری صاحب بھی باہر ہو جائیں, نواز شریف بھی باہر ہو جائیں, شہباز شریف بھی باہر ہو جائیں, کیونکہ یہ سیاست میں آئے ہی غلط طریقے سے. یہ باہر پیسے بناتے تھے, وہاں سے آ گئے یہاں لوٹنے کے لیے. تو پھر اس کے بعد کیا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ مثلا آپ کہتے تو ہیں نا کہ عمران خان جو ہے جو بھی آلٹرنیٹو ہے یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, عمران نہیں ہے. کوئی بھی آلٹرنیٹو ہو پولیٹیکل سسٹم میں, کوئی بھی پولیٹیکل سوچ رکھنے والا ہو, یہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ؟ کیا خرابی ہے؟ یہ نیا پاکستان بنا رہے ہیں, یوتھ کو انفیوز کیا. نیا پاکستان پہلے پرانے والے کو تو ٹھیک کر لو بھائی. آپ اپنے گھر کو جب بنانے جاؤ گے تو پہلے تو پرانے کو ٹھیک کرو گے, پھر نئے کی سوچو گے. تو یہ آپ یہ بھی کہتے ہیں یہ بے اختیار بھی ہیں, یہ اس کو طور طریقہ بھی نہیں ہے کوئی, اور یہ اس کے زیادہ دیر لاسٹ ہی کریں گے. تو اگر آپ سے عمران خان سے پوچھے کہ زرداری صاحب مجھے کوئی ٹپس دیں, میں کس طرح اپنے آپ کو زیادہ ریلیونٹ اور بااختیار بناؤں؟ تو سمجھے گا بھی نہیں. جی, اگر میں ٹپ بھی دوں تو سمجھے گا نہیں. مطلب کیا آپ کہیں گے ان کو؟ کہنے کو تو بہت سی چیزیں ہیں. پھر بھی بیسکلی بزنس کلچر میں کمفرٹ دیں, بزنس مین کو سپورٹ کریں. اب اس کی بات کو میں کہوں گا سپورٹ کریں, وہ سمجھے گا نہیں کہ سپورٹ کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے میری ساری سوچ جو ہے وہ انٹرنل ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اسٹاک ایکسچینج پاکستان کا بزنس مین وہ مضبوط ہے تو پھر ہر چیز مضبوط ہے. میں باہر سے سرمایہ کاروں کو یہاں انوائٹ کرنے کا اتنا حامی نہیں ہوں, اس لیے کہ جو $1 یہاں انویسٹ کرتا ہے وہ $10 باہر لے جاتا ہے. وہ میری ریزروز پہ بھی ایشو ہے, ادروائز بھی ایشو ہے. اور میری اپنی اسٹاک ایکسچینج کو اگر میں مضبوط کر دوں, وہ اتنی بڑی ہو جائے, جیسے ان کے آتے ہی اور ان کے یہ سکسز لگاتے ہی $50 بلین اسٹاک ایکسچینج سے غائب ہو گیا, ختم ہو گیا. پچھلے 6 ماہ میں, پچھلے 6 ماہ میں لوگوں کو نقصان ہو گیا. اب جب میں آیا تھا تو 12,000 پہ تھی, اور کبھی اسٹاک چلتا تھا کبھی بند ہو جاتا تھا. اسٹاک ایکسچینج کی ٹریڈنگ کا اپ اینڈ ڈاؤن رہتا. میں نے ان کو کمفرٹ دی, ان سے باتیں کی, ان کو ڈائلاگ میں رکھا, فائنانس کو کہا کہ ان کے ساتھ کوئی ٹیکس نہیں لگنا ہے, ان کو ٹھیک چلانا ہے, وی ہیو ٹو سپورٹ دیم. ان کو ہم سپورٹ کرتے رہے. تو بائی دا ٹائم ہماری حکومت کو خدا حافظ کیا گیا تو 35,000 تک ہو گیا تھا. پھر ڈار صاحب آئے, ان کو جہاں بھی دیکھا اس نے ٹیکس لگانے کی کوشش کی, کچھ تھوڑا لگایا, مگر اس کے باوجود وہ بڑھتی رہی. تو دیٹ از دا ماڈل جو میری نظر میں ہے کہ بیرومیٹر ہونا چاہیے اسٹاک ایکسچینج. اس کو جتنی سپورٹ کریں گے آپ, اس کو جتنا. اور انڈسٹریز تو اب یہ اس دن میں سن رہا تھا کہ ان کا کوئی ایک منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے انڈسٹریز کو دے دیا ہے, کوئی چھوٹ دے دی ہے اور انڈسٹریاں لگیں گی. او بھائی, انڈسٹری لگنے میں بننے میں لگتی ہے 4 سال, اس کو
اپنے جسے کہتے ہیں نا آپٹیمم لیول پہ جاتی ہے 7 سال میں، تو اس کے بعد 7 سال میں اس کی پیمنٹ شروع ہوتی ہے انویسٹر کی، جس نے انویسٹ کیا ہوتا ہے، جس نے 40% ڈالا ہوتا ہے، 60% بینک سے بغیر، ادروائز تو بینکس کو جا رہا ہے، انٹرسٹ جا رہا ہے بہت سارا. تو 7 سال میں جا کے تو یہ ایک بیٹا باپ لگاتا ہے تو بیٹا اس کو اور بناتا ہے. انڈسٹریلائزیشن از سم تھنگ لائک دیٹ، ناٹ سم تھنگ لائک یہ سمجھتے ہیں کہ جی کرکٹ کی فیلڈ ہے، اس کو بچھا دو، 3 وکٹیں رکھ دو، 3 دن کا یہ کیری پیکر میچ کروا دو. لیکن زرداری صاحب، یہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ اور نواز شریف اس ملک کی اکانومی کو کھوکھلا کر گئے تھے، اور 6 ماہ میں وی ہیو ٹرنڈ دی اکانومی اراؤنڈ، اور اب سب کچھ اوپر جا رہا ہے. ان کی کہنے کی بات نہیں ہے نا. آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں نا، آپ ایسے کریں کہ کسی بازار میں اگر ٹھنڈی زیادہ ہے مگر اوور کوٹ پہن کے اتر جا، اور تو دکان والوں سے پوچھتا چلا جا تو تیرے کو بتائیں گے. آج ہی فائنانس منسٹر صاحب لاہور میں ہیں، بزنس مینوں سے مل رہے ہیں، تو ان کو بزنس مینوں نے کیا سنائیں گے یہ پتہ کر لیں آپ. نہیں، بزنس مین اور مارکیٹس تو بڑی تنگ ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بیلنس آف پیمنٹس جو ہے وہ بڑی ٹھیک کر دی ہے اور ریزرو بہتر ہو گئے ہیں. تو آپ کا مقصد کہنے کا یہ جو آپ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیٹ بینک میں جو پیسے پارک ہوئے ہیں یا آئل فار ڈیفرڈ پیمنٹ، یہ بالآخر تو ڈیفرڈ پیمنٹ تو دینی ہوگی، لیکن یہ ڈیفرڈ پیمنٹ تو خیر اٹس فائن، بٹ دس فیسلٹی ہیز بین obtained not by عمران's فیس. اس کو کون جانتا ہے؟ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ یہ ہمارے پیسے بھی نہیں ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. نہیں، obviously not. ٹھیک ہے، ابھی ہمیں ایک بریک لے رہی ہے زرداری صاحب، اس کے بعد پھر اور موضوعات بڑے جن پہ آپ سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. زرداری صاحب، یہ اکانومی کا جو معاملہ ہے بڑا بنیادی ہے کہ یہ خدشات ہیں کہ یہ ملک دیوالیہ نہ ہو جائے کہیں، اور ہماری حالت جو ہے وہ اتنی دگرگوں ہو جائے کہ ہائپر انفلیشن اور اس قسم کی چیزیں جو پاکستان نے کبھی دیکھی نہیں، یہ صورتحال بن جائے. آپ کو بھی کچھ قسم کا خدشہ تو نہیں ہے؟ جب مشرف کے زمانے میں ہم نے ٹیک اوور کیا تو یہ ہو چکا تھا نا. آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں آپ کے ریزروز کیا تھے، ایکسپورٹس کیا تھی. اس زمانے میں ہم امپورٹ کر رہے تھے گندم، اور گندم کے پہ رائٹس ہو رہے تھے، ویٹ رائٹس ہو رہے تھے. شوگر بھی ہم امپورٹ کر رہے تھے. تو بعد میں ہم نے الحمدللہ ریٹ سے اور میکینزم سے ایسا ریولوشن، ایگریکلچر ریولوشن لایا کہ لوگ خود کفیل ہو گئے، امیر ہو گئے. تو ایوری تھنگ، ہر چیز بن سکتی ہے پالیسیز سے. ان کو جن نے ایکڑ نہیں لگایا کبھی شوگر کین کا یا ویٹ کا، ان کو پتہ کیا اسلام آباد والوں کو کہ درخت کیا ہوتا ہے. سجے شادی کر رہا ہوں میں، 1 ملین درخت لگاؤں گا. کہاں لگاؤ گے 1 ملین درخت؟ کے پی میں زمین کہاں ہے بھائی؟ لیکن 50 لاکھ گھروں کا بھی وعدہ کیا انہوں نے، انٹرسٹ فری زمین لون کہاں دیے جا رہے ہیں. ہے؟ آپ کے پاس زمین کہاں ہے؟ یہ توڑا ہوا ہے بنی گلا، اس پہ بناؤ تو دوسری بات ہے، باقی تو کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن زرداری صاحب، یہ افغانستان کے معاملے میں بڑے مذاکرات کامیاب رہے ہیں دوحہ میں، اور اس کی بیسس پہ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں اور ریلیشنز ود امریکہ دے ہیو ٹرنڈ اے کارنر، اور اب امریکہ ہمارا دوست بن گیا. یہ ہیلپ نہیں کرے گا پاکستان کو انویسٹمنٹ لانے میں؟ لیٹس ہوپ سو. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان فارن انویسٹمنٹ، سو بیکاز دے گیو اس $1 اینڈ دے ٹیک بیک $10. مگر چلیں اس کو تو چھوڑیں. آپ کو یاد ہوگا 88-89 میں یہ افغانز پرنس ترکی کے پاس مکہ میں ملتے تھے اور وہاں اگری کرتے تھے. پھر جب وہ شروع ہوتے تھے یہاں پہنچتے پہنچتے پہلی وار شروع ہو جاتی تھی. تو اب لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے افغانستان میں امن آ جائے، پیس آ جائے، اور اس کو بھی میں
ریکنائز کرتا ہوں کہ جو آپ نے فوج نے جو بنائی ہے بارب وائر بارڈر پہ، دس از اپریشیٹیبل، بیکاز ہم افغانستان کا جو مسئلہ ہے، یہ جھنجھٹ جو ہے، اس کا بلیم لے نہیں سکتے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کیوں ہر چیز وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پاکستان کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے. مگر یہ لیڈ کرے گا ٹو پیس ان دا فیوچر، جس پہ میں ذرا سوچ کے سمجھ کے. لیکن زرداری صاحب آپ کی ایک ڈریم تھی، مجھے یاد ہے، آپ بلکہ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ صدر بھی نہیں تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھیں، تو آپ کہتے تھے کہ یہ کنیکٹیوٹی بٹوین افغانستان اور پاکستان اور انڈیا، اور یہ اس سے تجارت کے سینٹرل ایشیا پہ روٹ کھلے گا. تو یہ سینٹرل ایشیا سلک روٹ، تو وہ میں نے کیا نا جب میں نے آپ کو پورٹ چائنا کو دیا. اور پہلی دفعہ میری میٹنگ ہوتی ہے چائنیز پرائم منسٹر سے لندن میں، اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں برٹن میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں کتنے پاکستانی ہیں؟ تو اس نے کہا آئی ڈونٹ نو یور ایکسلنسی. میں نے کہا سر ادھر آر 1.5 ملین پاکستانیز ان برٹن اینڈ وی آر نیبرز. اور ہمارے یہاں نہ آپ کے پاس 1 لاکھ پاکستانی ہے، نہ میرے پاس 1 لاکھ چائنیز ہے. اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا عتاباد لیک بنی ہوئی تھی، تو عتاباد لیک واز اے ڈینجر، تو اینڈ دی روڈ واز کٹ آف وتھ چائنا. تو ہی گیو می $500 million ایز گرانٹ، جو میں نے کیانی صاحب کو دے دی. کیانی صاحب نے کہا کہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن جو ہے وہ بنائے گی یہ روڈ. میں نے کہا بسم اللہ، اگر ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوتی ہے اور چائنیز سے یہ کچھ سیکھیں گے تو اچھی بات ہے، دس از گڈ فار اس. تو پھر وہ روڈ بھی بنی، اور وہ اس کا بھی ایشو، عتاباد لیک کا بھی ایشو ختم ہوا. تو وہاں سے میں شروع کیا ہوا تھا میں نے یہ کام. سنگاپورین کمپنی کو بلایا، ان سے ڈائلاگ شروع کیا. وہ شروع ہوئے $250 million سے، پھر ان کو ہم لے آئے $36 million پہ. چائنیز کو ہم نے اس پہ دیا. اینڈ میں پریزیڈنٹ تھا، پرائم منسٹر کا ہمارا ٹینیور ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد سائن کیا یہ. اس کا پرائم منسٹر آیا، میں نے ان کو ریسیو کیا، چائنیز پرائم منسٹر. اور میں نے ابھی میاں صاحب نے اوتھ نہیں لیا تھا، تو اس کو میں نے انوائٹ کیا ان دا پریزیڈنسی. جی میں موجود تھا وہاں، جی مجھے یاد ہے. تو زرداری صاحب یہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ اب اس طرف آ جائیں اگر آپ، کہ ایسی باتیں چل رہی ہیں اسلام آباد میں کہ کچھ لوگ یہ لابی کر رہے ہیں کہ یہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم ناکام ہو چکا ہے تو صدارتی نظام لایا جائے. ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے کہ ایسی بھی وائسز ہیں خود اس حکومت کی طرف سے کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس پہ بہت زیادہ ریسورسز صوبوں کی طرف چلے گئے ہیں، اس پہ بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے. ابھی NFC کی میٹنگ بھی ہونے والی ہے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان معاملات کو؟ آئی تھنک جو بھی یہ دیکھ رہا ہے یا سوچ رہا ہے یا کہہ رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی پولیٹیشین تو نہیں ہے. اور بیسکلی ہمارے ہاں بہت سارے حادثی پولیٹیشینز بھی ہیں جن کو بنایا گیا ہے. ہاں، اور یہ پاپولیرٹی جو ہے وہ اس میں بھی مینیفیسٹ کرتی ہے کہ پنجاب کا جو چیف منسٹر ہے وہ زار صاحب، ان کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. عمران خان ان کا پولیٹیکل انٹرنل معاملہ ہے، اور جو کوئی چیز ان کو ویک کرتی ہے میں کیوں ان کو سمجھاؤں کہ کون سی چیز ان کو ٹھیک کر سکتی ہے. نہیں، لیکن اگر اسی بات کو کہ انٹرنل مسئلہ ہے تو اس طرح آپ کے چیف منسٹر جو ہیں مراد علی شاہ، وہ بھی پیپلز پارٹی کا انٹرنل مسئلہ ہونے کے علاوہ فیڈریشن کا حصہ ہے. لیکن ایک موو جو ہے وہ جس میں کہا گیا کہ وہ بستواتر سے کہا گیا کہ وہ ریزائن کر دیں خود ہی، یہ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ؟ جو CM جو پنجاب میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے 2 دن پہلے، اس میں پنجاب کا CM ریزائن کر دیا. ساہیوال والا وہ آوازیں تو لگی ہے کہ CM اور PM دونوں کو ریزائن کرنا چاہیے. ہاں، پھر ایسا ہونا چاہیے. نہیں، لیکن یہ جو
سندھ میں ایک موو تھی جو فواد تو چودھری صاحب دیکھیں جا نا، بھی رہے تھے وہاں. ابھی یہ ان کو میں تب سے جانتا ہوں جب سے ان کی فیملی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتی تھی، تو ان کو میرے علاوہ شاید سندھ میں جانتا بھی کوئی نہیں ہے، ٹی وی پہ دیکھا ہوا ہے لوگوں نے. تو یہ کیا موو چلا سکتے ہیں سندھ میں؟ تو آ کے ادھر ادھر گھوم پھر کے لوگوں سے مل کے اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. ایسی مووز جو ہیں کامیاب نہیں ہو سکتی. لیکن اس کا اگر ریورس ہے تو یہ کہا جاتا ہے، یہ پی ایم ایل این کے لوگ کہتے ہیں جی ہم بھی کوئی نہ اس تبدیلی کی طرف نہیں جا رہے لیکن ہم لا سکتے ہیں. لیکن عمران خان کی جو حکومت ہے اپنی غلطیوں کا بوجھ تلے خود ہی یہ گر جائے گی. ہاں، بیکاز ان کے ساتھ کافی ایسے دوست ساتھ ہیں جن کو اس نے بڑے وعدے کیے ہوئے ہیں، وہ یہ وعدے پورے کر نہیں سکتا. کس قسم کے وعدے؟ عطا اللہ مینگل کی پارٹی ہیں، اختر مینگل جو اختر مینگل، ان کو مسنگ پرسنز پہ نے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں وہاں ڈیلیورنس کی کوئی ان کے پاس کیپیسٹی ہے. پرویز الہی صاحب کے فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور فواد چودھری صاحب نے تو کہہ بھی دیا تھا. وہ بہرحال بن سکتا ہے پنجاب میں، مگر جلدی نہیں ہے. جلدی نہیں ہے. لیکن اگر تھیوریٹیکلی دیکھا جائے کہ آپ کی جو اپوزیشن کی مجموعی اسٹرنٹ ہے، اگر یہ چاہے تو یہ واقعی ڈسلوج کر سکتی ہے پی ٹی آئی کو فیڈرل لیول پہ یا پنجاب لیول پہ. سینٹرل لیول پہ، پنجاب لیول پہ، دونوں لیول. لیکن اب آج کل آپ اپنے جو ہے وہ چیس کے مووز نہیں کر رہے خان صاحب کو گرانے کے لیے؟ نہیں، میں نے آپ سے کہا نا ابھی جلدی ہے. جلدی ہے. کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ کم سے کم آپ اس کو 6 مہینے تو اور دیں. یہ تو وہی بات ہے جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں خان صاحب کو 6 مہینے دیں. 6 مہینے تو لے لیے انہوں نے. نہیں، 6 مہینے یہ نہیں، 6 مہینے اور دیں. تو پھر تو 5 سال پورے کرنے والی بات تو بہت دور کی ہے. بہت دور کی ہے. ڈو یو تھنک اٹ از بیٹر فار دا کنٹری ایسا ہونا؟ سر، کنٹری ہیز ٹو ایوالو تھرو کرائسس مینجمنٹ، تھرو پلنگ، پشنگ، آل سارٹس آف ویز. کنٹری ابھی ٹرمپ نے امریکہ بند کیا ہوا ہے. اب کھل گیا؟ کھل گیا، بند مجبوراً ہو گیا. کھولنا پڑا اس کو. ہاں، کھولنا پڑا، بند کر دیا، کھولنا پڑا، بند کر دیا. وہ وال بنانا چاہتا ہے، اس کی نظر میں اٹس گڈ فار دا کنٹری. تو دس از اے پولیٹیکل پوزیشن نا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ عمران کو جانا وین ایور وی وانٹ ٹو ریموو ہم ول بی پازیٹیو فار دا کنٹری. زرداری صاحب ایک بریک لے رہے ہیں، پھر بعد کی بات کرتے ہیں اس میں ہم. ویلکم بیک. زرداری صاحب، یہ 18th امینڈمنٹ کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا. اس کا مقصد تو وسائل کی صوبوں کے پاس حصول تھا، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صوبوں کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ٹو ابزارب دوز فنڈ. نمبر 1 اور نمبر 2 یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل لاش ہو گئی. ایف بی آئی کام کرنا نہیں چاہتی. ان کی پالیسیز ایسی ہیں کہ بزنس مین بیچارے بینکرپٹ ہو گئے ہیں. ان سے اب کیا وہ ٹیکس لیں گے؟ بجلی کے ریٹ بڑھاتے ہیں، گیس کے ریٹ بڑھاتے ہیں تاکہ ٹیکسز انڈائریکٹ ٹیکسیشن کریں. یہ ان کی ایکسکیوزز ہیں. ورنہ سندھ میں سندھ کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ہمارا کول پاور پلانٹ جو ہے وہ 51% اونڈ بائی سندھ گورنمنٹ. سندھ بینک اونڈ بائی سندھ گورنمنٹ. ایئرپورٹ ان مٹھی اونڈ بائی سندھ گورنمنٹ. تو اتنے سارے کام ہم نے کرائے ہیں. اور آپ بائی روڈ ڈرائیو کریں، جس جگہ پہ پانی نہیں، کچھ جگہ نہیں، وہاں تک روڈوں کا جال بچھا دیا ہے ہم نے. ہر جگہ کام ہو رہا ہے. ہم نے تو پہلے 3 مہینے میں آ کے مشرف کی حکومت میں بی بی کارڈ شروع کر دیا تھا. اس میں ہم لوگوں کو، غریبوں کو پیسے دے رہے تھے. آپ ان کو بند کر رہے ہیں. اب آپ کے پی میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کتنے پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہمارے دور کے اندر تھے.
کتنی یونیورسٹیز بنی ہوئی ہیں. تو یہ تو کہنے کی بات ہے. یہ بات تو پکی ہوئی کہ آپ ملٹری کورٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے. وہ تو پولیٹیکل فورسز نہیں کر رہے, صرف میں نہیں, میاں صاحب بھی نہیں کر رہے. میاں صاحب ذرا نیم درون نیم برون تھے, لیکن اب شاید انہوں نے اسٹینڈ لیا کلیئر اس معاملے میں. نو ملٹری کورٹ. کیا اعتراض کیا آپ کو؟ وہی کہ جو دہشت گرد ہیں, جو جج ڈرتے ہیں ان کو کنوکٹ کرنے سے, ان کو نہیں, تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ 20 پوائنٹس میں سے آپ نے کوئی فالو نہیں کی. آپ نے صرف ایک پوائنٹ فالو کی کہ جی آپ ٹانگ دو. تو ان 19 پوائنٹوں کو بھی آپ بڑھاؤ, ان کو ٹھیک کرو. آپ کب تک یہ 2 سال کے لیے فل لیں گے؟ پھر آپ کہیں گے جی پہلے بھی اس کا سنسیٹ کلوز تھا, ایک کلوز تھا اس میں کہ 2 سال بعد سنسیٹ ہوگا, یہ ختم ہو جائے گا, مگر کسی نے کام نہیں کیا. اب سن رائز دوبارہ ہونے لگا. اب سن رائز دوبارہ ہو گئی. بہرحال اس میں اس کا مطلب کوئی ڈائلاگ کو گیو اینڈ ٹیک سے ہو سکتا ہے. ڈائلاگ ہوتا ہے جہاں لوگ اپنی زبان رکھیں, یا بات سوچیں یا کریں, جو کوئی موو فارورڈ ہوتا ہے. یہاں تو دے ناٹ ان دا موڈ. آپ نے جو بات بڑی پتہ کی کہ پولیٹیکل فورسز کے لیے اسپیس کم ہو گئی ہے, یہی کہا نا آپ؟ میں نے یہ کہا کہ اسپیس کم ہو گئی ہے, مگر ہم تو اس اسپیس کو توڑیں گے, ان زنجیروں کو توڑ کے آگے نکلیں گے. وی ول ناٹ بی باک ڈاؤن. اس کا مطلب آپ اسپیس لینے نہیں دیں گے, یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں, ہم لینے نہیں دیں گے, اور ہم خود کھڑے رہیں گے, اور ہم آگے بڑھیں گے. اس معاملے میں آپ کی میاں نواز شریف سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یا؟ میاں صاحب تو جیل میں ہے نا, ان سے میری کیسے انڈرسٹینڈنگ. چھوٹے میاں سے؟ چھوٹے میاں سے بھی اتنا ڈائلاگ, جہاں جاتے ہیں بیٹھنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, اس سے سپر بگ جگہ کوئی ہے ہی نہیں. اس کا چیمبر جو ہے وہاں اس سے زیادہ سپر بگ کوئی جگہ ہے. تو آپ کا کوئی ارادہ ہے سبمٹ کرنے کا ان سے کوئی ایسی مذاکرات جو؟ دیکھتے ہیں کہ وقت کیا کہتا ہے. بٹ یو آر اوپن ٹو ڈائلاگ؟ آئی ایم اوپن ٹو ڈائلاگ. اچھا, اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہے جو زیادہ آپ پر نہیں, لیکن پی ایم ایل این پہ تو بہت لگتا ہے الزام, اور وہ بڑی اس کی سختی سے تردید بھی کرتے ہیں. یہ این آر او کا کیا مسئلہ ہے کہ آپ بھی این آر او چاہتے ہیں, وہ بھی این آر او چاہتے ہیں؟ کون سا این آر او ہے یہ؟ کس سے لیا جا رہا ہے؟ ہمیں تو این آر او کو بھی ملا نہیں, نہ ہم نے لیا. مگر ان میں وہ جو باہر گئے تھے, تو اس وقت جو انہیں سائن کیے تھے وہ باتیں ان کے ساتھ لوگ. وہ تو 2002 کی بات ہے نا, یا 2000 کی بلکہ. تو اب کون سے این آر او کی بات ہو رہی ہے؟ وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے نا, تو پوائنٹ سکورنگ کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. بٹ ان ریئلٹی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کسی طریقے سے بھی. تو تیسرے یہ ہے کہ جب آپ کہتے یہ کہ جی یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, تو عمران خان صاحب کی جو پارٹی کے لوگ ہیں, اور وہ خود بھی وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جب ان سے حساب مانگا جائے کرپشن کا, تو یہ کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں. نہیں, مگر ابھی کیسز کھلیں گے, دیکھیں گے آپ. ان سے مجھ پہ کون سا کیس ہے کرپشن کا؟ کوئی کیس نہیں ہے. زرداری صاحب, یہ جو چیئرمین نیب ہیں جسٹس جاوید اقبال, ریٹائرڈ جاوید اقبال, اس کے بارے میں جب کچھ کہا جاتا ہے کہ جی یہ نیب بڑی زیادتی کر رہی ہے یا چیئرمین ہے, وہ تو کہتے ہیں میں بہت فیئر ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے سب لوگوں سے برتاؤ کیا جاتا ہے, لیکن عملی طور پہ تو کافی آربیٹری معاملہ ہے کہ کسی پہ الزام ہوتا ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں, کسی پہ اسی طرح کا الزام ہوتا ہے تو اس کو چائے پلا کے گھر بھیج دیتے ہیں. پھر لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے خود ہی تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کے اس کو لگایا تھا. دیٹ از کریکٹ, دیٹ از اے فیکٹ. ہم ہی نے لگایا تھا. تو ہم نے لگایا تھا انصاف کرنے کے لیے, ہم نے یہ تو نہیں لگایا تھا کہ تو وکٹمائز کرو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وکٹمائز ہو رہی ہے یہ نیب جو ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نیب پولیٹیسائز ہو رہی ہے. تو یہ تھوڑی بہت کوئی آپ اکٹھے ہیں تو کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں لانا چاہتے آپ جس سے یہ کم از کم اس میں کوئی تھوڑی سی آئی تھنک ریشنلٹی آئے؟ دیر از روم, جی دیر از روم ٹو ورک. کام ہو سکتا ہے اس پہ, اور اس پہ اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے نیب کو.
امپروو کیا جاتا ہے تاکہ یہ مور ایون ہینڈیڈ اور ٹرانسپیرنٹ ہو. ٹرانسپیرنٹ ہو, ایون ہینڈیڈ ہو. راج صاحب یہ جو حالیہ محاذ آئی ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اور نواز شریف نے 2006 میں ایک COD سائن کیا تھا, اب اس کی اسپرٹ بالکل مفقود ہو گئی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ 90 کی جو محاذ آئی ہے زیرو سم گیم ہے وہ واپس آ گئی ہے. تو اس میں جمہوری تو خطرہ نہیں ہے کچھ تھوڑا سا؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کنورٹ کیا جائے اور دوبارہ اس اسپرٹ کو جگایا جائے. اسی اسپرٹ میں تو میں نے میاں صاحب کی حکومت گرنے نہیں دی, ورنہ تو اگر عمران خان کے ساتھ میں ریزائن کر جاتا اس وقت, اف یو ریمبر جب وہ آیا ہوا تھا ڈی چوک پہ, جی ہاں, دھرنے پہ, اگر میں ریزائن کر جاتا سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے تو ری الیکشن تھا, میں نے نہیں کیا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان سے بات کریں کہ یار لیٹس ہیو سم رولز آف دا گیم, ہاں بٹ کوئی ڈائلاگ کریں. ڈائلاگ ہونا چاہیے. آپ کی پارٹی کی طرف سے کو آپ نے انیشیٹ کیا ہوا خورشید شاہ, ابھی شیر رحمان, ان لوگوں کو؟ نہیں کیا نہیں ہے, ہونا چاہیے. تو آپ کا ارادہ ہے؟ It takes 4 to tango, but let's find out. سرداری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. Thank you. Thank you very much. God bless.